بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، آج سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے حروف تہجی کی صورت میں سیرت پاک کا سلسلہ شروع کروں گا۔ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بیسیکلی تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے یہ سلسلے ہیں کہ کسی بہانے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ بادشاہ جب خوش ہوتا ہے تو قصورواروں کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو بادشاہوں کا ہی بادشاہ ہے، یہ تو اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ حروف تہجی کے لحاظ سے پہلا لفظ جو ہے وہ الف ہے، اور الف سے مراد احمد یعنی بڑا تعریف کیا گیا نام، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ احمد کا لفظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب سے پہلے آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ایک بچہ، ایک نبی، ایک نور، ایک خوبصورت سا وجود دیا جائے گا، جس کا نام آپ نے احمد رکھنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ صف میں بھی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو مجھ سے پہلے تورات میں موجود ہے، اور اب میں بشارت دینے والا ہوں ایک اور رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ آیا ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے لفظ قرآن مجید میں احمد کا استعمال ہوا، اور محمد کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 دفعہ استعمال ہوا۔ تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اہل عرب نے پوچھا کسی نام، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت تعریف والا نام ہے اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے احمد کی بشارت ہوئی، اور دادا کی طرف سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کر کے انسانوں کے اوپر بڑی رحمت اور شفقت نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے جو ابتدا ہے آپ کے آمد کی، اور یہ آمد سے پہلے کے جو واقعات جو ہوتے ہیں، ان کو ارحاس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بنیاد کے طور پر آسمانی نشانیاں جو نبی کی ولادت کے قریب ہوتی ہیں۔ ولادت کے وقت والدہ ماجدہ نے بھی دیکھا کہ نور جو ہے وہ روشن ہو گیا،
اور اس کے ساتھ جو آپ کی والدہ کے ساتھ فاطمہ بنت عبداللہ تھی، اس نے بھی دیکھا گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نیچے کی طرف آنے لگے، اور وہ کہنے لگی مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ ستارے مجھ پر نہ آ گریں۔ اور جب نور روشن ہوا تو آپ کی والدہ نے کیسر و کسریٰ کے محل روشن، شام کے محل روشن ہوتے ہوئے دیکھے، اور آپ کی آمد کے وقت ہی ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، اور محل کے جو 14 کنگرے تھے وہ گر پڑے، اور فارس کا جو 1000 سال سے روشن جو آگ کا روشن ان کا جو جلتا تھا چراغ، جو جلتا ہوا روشن آگ تھی، وہ بجھ گئی، اور اس طرح آسمانی جو نشانیاں تھیں ان میں آپ کی آمد سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ آتا ہے، جس میں یمن کا حاکم ابرہہ جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے آ کر بیت اللہ شریف پر آ کر وہ حملہ کرتا ہے، اور اس طرح اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بھی موجود ہے۔ تو یہ ابتدائی طور کے وہ واقعات ہیں جن کو تاریخ میں ارحاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ابتدائی زندگی جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے گزرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو پیدائش کے بعد آپ کی پرورش کے بعد، جیسے ہی آپ کی پرورش ہوتی ہے تو پرورش کے بعد آپ ابتدائی 7 دن جو ہیں وہ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ جو ہے کچھ دن دودھ پلاتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت سعدیہ حلیمہ جو ہے وہ آپ کو لے کر جاتی ہے، اور پھر آپ کو اپنے پاس 6 سال تقریباً 6 سال تک رکھتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب جو تھے وہ 2 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ دائی حلیمہ جب آپ کو واپس مکہ کی طرف لے کر آتی ہے، اس معاملے میں وہ ایک واقعہ سے ڈر جاتی ہے کہ آپ کا جو رضائی بھائی تھا اس نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا، اور پھر آپ کا رضائی بھائی بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ واقعہ سنایا، تو اماں حلیمہ اور اس کا خاوند خوف زدہ ہو گیا، اور انہوں نے آ کر آپ کو دوبارہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ کر پہنچایا۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف گئے، تو آپ کی والدہ وہاں پر انتقال کر گئی۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی۔ جب آپ 8 سال کی عمر کے ہوئے تو پھر آپ کے والد دادا محترم بھی جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو پرورش کی حضرت ابو طالب نے کی، آپ کے چچا نے کی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جس وقت آپ 40 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ پر نبوت جو ہے وہ نازل کی گئی، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں آپ پر نازل کی۔ پھر آپ آ کر
اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں یہ واقعہ سنایا، اور وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ پر اللہ کا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، جو نشانیاں تورات اور انجیل میں آئی تھیں وہ آپ پر پوری اتری۔ اس طرح پھر کچھ عرصہ کے لیے وہی جو ہے وہ موقوف ہو گئی، رک گئی۔ پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت کریں۔ اس اعلان نبوت میں آپ نے خفیہ طور پر اسلام کی جو اشاعت ہے وہ شروع کی۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے عزیزوں کو اعلان نبوت کریں۔ جس وقت آپ نے اپنے قریش والوں کو کوہ صفا پر بلا کر انہیں پیغام دیا، اس وقت وہ سارے جو ہیں آپ کے خلاف ہو گئے، اور یہ مخالفت اتنی شدت پر آئی کہ آپ 13 سال کے اندر آپ پر مصائب کے انبار جو ہے توڑ دیے گئے، جس کی تفصیل میں کتاب میں لکھوں گا۔ یہ تو ویڈیو ہے، مختصر طور پر بتاتا چلوں۔ 13 سال کے بعد پھر آپ کی آمد جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہوتی ہے۔ یہی مدینۃ المنورہ میں آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ یہیں آپ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، اور آپ کی اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب کے گھر انصاری کے گھر آ کر رکتی ہے۔ یہیں پر آپ تشریف فرما رہتے ہیں، اور یہیں ہی ابتدائے اذان 2 ہجری کا حکم آتا ہے۔ پھر یہیں سے ہی 2 ہجری سے غزوات شروع ہوتے ہیں، اور 3 ہجری پہلا غزوہ جو تھا وہ بدر کا تھا 2 ہجری کا، اور پھر 3 ہجری میں احد کا واقعہ آتا ہے۔ احد کے واقعے میں مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، جن میں سے بڑے صحابے میں سے حضرت زبیر بھی، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہی ہی مدینۃ المنورہ میں الف کے ریفرنس سے اصحاب صفا بھی رہتے تھے، جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہوتے تھے، جو پڑھنے پڑھانے کا کام بھی کرتے تھے، اور غریب و غربا بھی جو تھے وہ وہیں پر آ کر رہتے تھے۔ ان کی تعداد کم و بیش 70 سے لے کر 100 تک رہتی تھی۔ یہ تو وہ ابتدائی جو الف کے ریفرنس سے، جو حروف تہجی الف کے ریفرنس سے یہ ابتدائی مختصراً طور پر میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ انہی واقعات کی جو تفصیل ہے وہ میں اپنی کتاب انشاءاللہ سیرت طیبہ حروف تہجی کے حساب سے اس میں تفصیل سے انشاءاللہ لکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو، اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔